وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ نہیں کہ اللہ اکبر ظالم کا ظلم عروج پر ہے، بلکہ ان سے پہلے ہماری بے جا رسومات نے گلا گھونٹ دیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جب آپ بھکاری بن جائیں گے اور آپ شادی کرنے کی بجائے بھیک مانگنے اور ڈکیتی کرنے نکلیں گے جہیز کے نام پر، تو غریبوں کی بچیاں 30-35 سال کی عمر لے کر جب گھروں میں بیٹھے گی تو پھر کیا ان کے قدم غلطی کی طرف نہیں اٹھیں گے؟ یہ جو اللہ اکبر نہروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر بیٹیاں ڈوب کر کے مر رہی ہے، بچیاں پھانسی لے رہی ہے، اور نام دہات دنیا اور معاشرے کے ذمہ داروں، قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت اگر آپ کا گریبان پکڑ کر کے پوچھے کہ جہیز کی رسموں کی بنیاد پر، شادیوں کی غلط رسومات کی بنیاد پر میری امت کی بیٹیاں مذہب سے بیزار ہو رہی تھی، دنیا سے کوچ کر رہی تھی، اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا رہی تھی، آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کار سب کچھ ہے، بائک سب کچھ ہے؟ اور میں اپنی نئی نسل سے کہتا ہوں، جو شادی کرنے والے ان سے پوچھتا ہوں، ظالموں، نبی کے نام پر جان دینے کی بات کرنے والوں، بتاؤ جب تم کار اور بائک مانگتے ہوگے اور حضور کی امت کی کسی بیٹی کا رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہوگا اور وہ 30-35 سال کی عمر میں اپنے بستر پر سسکتی ہوگی، اپنی بستر پہ تڑپتی ہوگی، تو رسول اللہ کے دل پر گنبد خضرا میں کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی سوچا حضور علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ کہیں گے کیا گزرتی ہوگی؟ میں نے کہا سن لو، ہم مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم سنیوں کا نبی زندہ ہے۔ میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ، اپنا عقیدہ سنو اہل سنت کا، زمین کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، آسمان کا تارا تارا، جو جہان ہے وہ ہر لمحہ رسول اللہ کی نگاہ میں ہے۔ حضور سب کو دیکھ رہے ہیں، ہر پل دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی دلیل کہتے ہیں میرے امام، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم بن نجم میں ہے۔ آپ کی بینائی کی اس کی تشریح نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا ہر لمحہ دنیا حضور کی نگاہ میں ہے۔ یہ محفل اب بھی حضور کی نگاہ میں ہے، میں بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، حضور کی نگاہ میں ہے۔ کس نیت سے بیٹھے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ کیوں بیٹھے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ کیوں آئے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ وہ دیکھ رہے گنبد خضرا سے، بلکہ واللہ جسمانی طور پہ تو گنبد خضرا میں ہے، لیکن روحانی طور پر وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے ہوا کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ کی امت کی بیٹیاں رشتے نہیں آنے کی بنیاد پر، غلط رسومات کی بنیاد پر، جہیز کی بنیاد پر جب بستروں پہ سسکیاں لیتی ہوگی، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا گزرتی ہوگی بتاؤں؟ آؤ تھوڑا تصور کرو۔ بدر میں 70 کافروں کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ دھیان سے سننا، حضور سے محبت کی بات کرتے ہو، جلوس میں نعرہ لگاتے ہو، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، سارے نعرے سر آنکھوں پر ہے، لیکن سن لو، کاریں مانگتے ہو، بائک مانگتے ہو، آپ شادی کو مہنگی کر دیا، غریبوں کی بچیوں کی آبرو کے جنازے اٹھ رہے ہیں، بچیاں سسکیاں لے رہی ہے۔ آؤ، غریبوں کی بچیوں کا خیال نہ کرتے ہوئے کم از کم اپنے نبی کا خیال تو کرو، جان ایمان کا خیال تو کرو، روح کائنات کا خیال تو کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت جن کا احسان ہمارے بال بال پر ہے، ہماری سانس سانس پر ہے، وہ رسول کی شان دیکھو۔ بدر کے 70 قیدی باندھ کر لائے گئے ہیں۔ آقا نے فرمایا مسجد نبوی کے صحن میں ان کو ڈال دو۔ کوئی جیل نہیں تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس، قیدی جیل میں نہیں رکھے جا سکتے تھے۔ اور آپ کو بتاؤں، یہ میرے نبی کی شان ہے، جو مسلمان نہیں تھے ان کو قیدی بنایا، اور سرکار نے فرمایا ایک ایک قیدی کو ایک ایک آدمی اپنے ذمے پہ لے لے، اور جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ کپڑے اس کو پہناؤ۔ لیکن یاد رکھنا، بات پہلی رات کی ہے، بدر سے واپس آئے،
مسجد نبوی کے صحن میں سب کو باندھ کر ڈال دیا گیا. توجہ کرنا. اور اگر مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں سب مان جاتے ہیں, عورتیں نہیں مانتی, کہتی ابھی تو بیٹے کی شادی اس وقت تو جو مل جائے گا, آگے تو نہیں ملے گا. بھکارن نہ بنو, سیدہ فاطمہ کی کنیز و سیدہ زینب کی نام لیوا خیال کرو. بھکارن نہ بنو. کون دے گا, کیا دے گا, کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. پہلی رات بدر کے واپس آنے کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بدر کے قیدیوں کو باندھ دیا گیا تھا, اور باندھنے کے بعد اللہ کے رسول بظاہر تھک کر اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے, تو بدر کے قیدی رسی بندھنے کی وجہ سے کر رہے تھے. دشمن جو لڑنے آئے تھے, صحابہ کو مارنے آئے تھے, جب ان کی کراہنے کی آواز سنی, حضور آواز دیتے بلال. بلال حاضر ہوتے, لبیک یا رسول. آقا فرماتے بلال ان کافروں کی رسیاں ڈھیلی کر دو, اس لیے کہ ان کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دے رہی ہے, ان کے کراہنے کی آواز مجھے بے چین اور بے قرار کر رہی ہے. مسلمانوں, اگر کافر کراہے تو رسول اللہ تڑپ جاتے ہیں. جب 35 سال کی وہ بچی غربت کی وجہ سے جس کو اچھا رشتہ نہیں ہوتا, اس کا باپ آپ کو بھیک میں کار نہیں دے سکتا, بائک نہیں دے سکتا, جب وہ بستر پر بغیر شوہر کے کراتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, آقا کریم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. چین سے سونے والوں, آپ سے کہتا ہوں یہ دنیا کیا ہے میرے بھائی, محنت کی کمائی قبر میں نہیں لے جاؤ گے. جہیز کے نام پہ بھیک مانگ کر وہ کیا قبر میں لے جاؤ گے. کتنے دن تک کار چلے گی, کتنے دن تک بائک چلے گی, کتنے دن تک ٹیویاں چلے گی, کتنے دن تک کے یہ لاکھوں روپے کی بھیک چلے گی. ایک بات ذمہ داری سے کہتا ہوں, میری قوم کے جوانوں, پیسے دولت جہیز لوگے, ایک دن وہ ختم ہو جائے گا, لیکن اگر رسول اللہ کی امت کی کسی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی نیت سے اور حضور کی خوشی کی نیت سے کسی غریب کو بغیر جہیز کے گھر میں لے آؤ گے تو رسول اللہ کے کرم کی نظر اٹھے گی, تو قیامت تک تیری نسلوں پر باقی رہے گی. یہاں بھی خوش رہو گے, وہاں بھی خوش رہو گے. میری گزارش ہے, اگر جھارکھنڈ والے جوانوں صرف نعروں کے قاصد ہو تو ہمیں کوئی دل ٹھنڈا نہیں ہے آپ سے, اور اگر عمل کرنے آئے ہو تو اپنے نبی کی خوشی کے لیے جب جان قربان کرنے کی بات کرتے ہو تو آج حیرت کر لو کہ یا رسول اللہ, اگر میں شادی کروں گا تو صرف دلہن لاؤں گا, اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا. ساتھ بھی ہوگی تو آپ کی خوشیاں ہوگی, آپ کی رحمت ہوگی, آپ کا کرم ہوگا, آپ کی عنایتیں ہوگی, اور جس پر ان کی عنایتیں ہو گئی, یاد رکھنا انسان دیتا ہے تو حیثیت کے مطابق دیتا ہے, اور محبوب خدا دیتے ہیں تو اس کو دینے والا بنانا. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت للعالمین. زبردستی نہیں. بولو آج کی اس محفل میں کون جوان ہمت کرتا ہے, میرے لیے نہیں, امین القادری کے لیے, اپنے نبی کی خوشی کے لیے. حضور دیکھ رہے ہیں, کون ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں صرف دلہن لاؤں گا, ساتھ میں کچھ نہیں لاؤں گا. سسر اٹھا کے رکھو تاکہ اللہ بھی گواہ رہے, فرشتے بھی گواہ رہے. حضور گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں, بغداد سے میرا غوث دیکھ رہا ہے, اجمیر معلیٰ سے غریب نواز. ہاتھ اٹھا کے رکھیں, انقلاب آنا چاہیے. جلسوں کا مقصد صرف سیر و تفریح نہیں ہے, اٹھا کے رکھو فرشتوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروا لو. کتنے لوگ ہیں صرف دلہن لاؤں گا, جہیز ساتھ میں نہیں لاؤں گا, سسر دینا بھی چاہے گا, وہ کہوں گا تو جب چاہے تیری بیٹی کو دینا, شادی کے موقع پہ نہیں لوں گا. کتنے لوگ ہیں مجھے صرف نبی کی خوشی چاہیے, مجھے صرف نبی کی رضا چاہیے. یہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ اٹھا کے رکھیے, تھوڑا اوپر اٹھائیے, ہو سکے تو دونوں ہاتھ اٹھائیے. ہاں سبحان اللہ, ماشاء اللہ, قربان جائے. یا اللہ, ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے, اور ان ہاتھوں کا بھرم رکھنا تیری شان کریمی پر ہے. یاد رکھنا میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں, اور نہ میں اپنی سیادت کا, اٹھا کے رکھیے, نہ میں اپنی سیادت کا جھنجھنا بجانے کا عادی ہوں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, اے میری قوم کے جوانوں, تم نے میرا دل خوش کر دیا. اگر تم مجھے کروڑوں روپے بھی دیتے واللہ میں اتنا خوش نہ ہوتا جو اس پر میں خوش ہوں. اس لیے کہ یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سینکڑوں میری قوم کی بیٹیوں
قیامت محفوظ ہو جائے گی۔ یاد رکھنا میرا اس خاندان سے تعلق ہے جس میں نسب فاطمہ اور علی پہ جا کر انتہا کو پہنچتا ہے۔ اگر اللہ نے کل مجھے کوئی مقام عطا کیا تو ان جوانوں کی ضرور میں سفارش کروں گا کہ یا اللہ تیرے محبوب کی خوشی کے لیے ان لوگوں نے قوم کی بیٹیوں کی آبرو بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ تو جن کی شادی ہونے والی وہ، اب وہ لوگ بڑے لوگ، آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیے، ہاتھ اٹھا کے رکھنا ہے، لیکن اب وہ بڑے لوگ جو اپنے بیٹوں کی شادی کرو گے تو کتنے ہیں کہ میں سمجھی سے کوئی جہیز نہیں مانگوں گا، نہ مانگوں گا نہ لوں گا۔ میرے شہر مالے گاؤں کے اندر جب یہ شروع ہوا ایسی شادیاں شروع ہو گئی ہیں۔ لوگوں نے کہا ہم فقیر ہیں کیا نہیں دے سکتے؟ کہا تو فقیر ہے امیر ہے تو جان، میں بیٹی کے سوا کچھ نہیں لے کر کے جاؤں گا۔ ہمارے شہر میں سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جھارکھنڈ والوں اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے، بی بی زہرا کی چادر کے سائے میں رکھے، رسول اللہ کی چادر کرم کے سائے میں رکھے۔ اللہ جب تک چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہے ان ہاتھ اٹھانے والوں کے گھروں کو خوشیوں سے آباد کریں، لیکن عمل بھی کرنا ہوگا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، جزاکم اللہ خیر، ایک بات آپ کو بتاؤں، یا اگر کوئی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ اگر کوئی حضور کی خوشی کے لیے سمجھوتا کر لے اپنی خواہشات سے، کرم کیا ہوتا ہے؟ بات پلٹ گئی، ناظم صاحب نے اشارہ کیا تو میں اسی طرف پلٹ گیا، لیکن آپ کی بات سنیے۔ دیکھو ایک اور مسئلہ ہے، یہ جو لکھ رہے ہیں نا، لکھ رہے ہیں یہ برا ہے وہ، لکھنے سے صرف لکھو اچھی بات، کام نہیں چلے، صرف جلسوں میں بولیں گے تو کام نہیں۔ بھائی جب مقرر خود جائز لے گا تو پھر کام نہیں، معاف کیجیے گا، اوگر ایک حمد سے تھوڑا سا گلا ہاں ایسا نہیں چاہیے، خود سے شروع کرنا پڑے۔ جی ورنہ ہم کہتے ہیں تم سدھرو، تم کہتے ہیں ہم سدھرو، تو تو اور تو کے اندر معاملہ خراب۔ میں نے مخلص بننا ہے کیونکہ میری آخرت میں نے درست کرنا، ہمیں خود شروع کرنا پڑے گا، ورنہ نہیں تو سب کو کہیں گے نہیں نہیں آپ نہیں کریں گے، اور اس کا نہیں میری بیوی نہیں مانے گی، تو جو اللہ کی مرضی کے آگے بیوی کی مرضی کو چلائے گا، پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ممبر پہ بیٹھنے کا کوئی حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، بات نہیں ہے اس کو بیٹھنے کا، کیونکہ جو اللہ کی مرضی پہ قربان ہو جائے، اللہ و رسول ہو حق اللہ رسول زیادہ حقدار ہے تمہیں راضی کرتا، جس کی بیوی اس کی مرضی کے آگے جاتی ہو تو پھر وہ بندہ پبلک کو کیسے کنٹرول، جو بیوی کی تربیت نہ کر سکا وہ پبلک کی تربیت کرنے کا کیا حق رکھتا ہے؟ یہ بات میری معذرت کے ساتھ، اس لیے پہلے آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ نمبر دو یہ جو ہر ایک بچے کے دماغ کے اندر یہ بات ہے نا، مجھے گوری لڑکی چاہیے اور لڑکیوں کے دماغ میں مجھے گورا لڑکا چاہیے، اور میرے معیار کا چیز، میں ڈاکٹر تو لڑکی بھی ڈاکٹر، لڑکی ڈاکٹر تو لڑکا بھی ڈاکٹر، یہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ ایک بات، اپنا معیار کیا ہے؟ توجہ، اسی میں بات مکمل کروں گا لیکن سن لے، دل کے درد ہے، عنوان بدل گیا۔ اپنا معیار کیا ہے؟ ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، یہ سب اپنی جگہ عزت والے ہیں، ہمارا معیار ایک ہی ہے، ایمان والا۔ واہ، بس جی اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی ڈگری، ٹیچر کی ڈگری، انجینئر کی ڈگری، ماسٹر کی ڈگری، پائلٹ کی ڈگری، لائر کی ڈگری، بیرسٹر کی ڈگری سب قبر کے باہر رہے گی، ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی، اور یہ وہ ڈگری ہے جو جنت تک لے جائے گی، اور ایمان کی ڈگری جو قبر میں لے جائے، میرے امام کہتے ہیں جو ایمان کی ڈگری قبر تک لے جائے گا تو فرشتے بھی اس کا عزت کریں گے، احترام کریں گے، کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ صرف مومن دیکھو، مومن کالا ہو، گورا ہو، کالی ہو، گوری، ایک بات یاد رکھنا، میں نے بہتوں کو، میرے دوست ایسے ہیں جو میری بچپنے میں بڑے خوبصورت تھے، ابھی وہ مجھے اتنے اچھے نہیں دکھتے، پیٹ بڑا ہو گیا، موٹے ہو گئے، اور جو وہ دانتوں میں بھی گیپ ہو گیا، پہلے نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا ایسا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس وقت تو اچھے نہیں دکھتے تھے، ابھی بہت اچھے دکھتے ہیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ صحت بدلتی ہے، کوئی ضروری نہیں 18 سال کی عمر میں جو جیسا دکھے وہ 40 سال کی عمر میں بھی ویسا ہی دکھے، ایسا ضروری نہیں۔ اس لیے کالا گورا چھوڑو، حسن کیا
ہے اصل اس میں رسول اللہ کی وفاداری ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث سن لو, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. مدینہ منورہ میں ایک صحابی ہے جن کا رنگ پکا ہے. حضور کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہشات سے جو سمجھوتا کر لے, حضور اس کو کتنا نوازتے. قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا ہے. بے شک میں قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں, میری بچیوں اگر زیادہ پڑھ لیا ہے آپ سوچئے کہ مجھے بھی پڑھا لکھا چاہیے, نہیں ملے گا پڑھا لکھا تو میں دوسرے کے گھر میں جھانکوں گی, ایسا نہیں. حضور کا دل دکھے گا. اور ایک بات آپ کو کہوں, یہ دین حضور کا گھر ہے. دین ایک کانفرنس ہے جی, یہ حضور کا گھر ہے. جو دین میں ہے وہ حضور کے گھر میں ہے, جو دین میں وہ حضور کے قلعے میں ہے, جو دین میں وہ حضور کی پناہ میں ہے. حضور کا گھر چھوڑ کے مت جاؤ, یاد رکھنا. آقا کا گھر چھوڑ کے مت جاؤ. جو حضور کا گھر چھوڑ کے جائے گا یہاں بھی ذلیل ہوگا وہاں بھی ذلیل ہوگا. ایک لکھنؤ والا چھوڑ کے گیا, کتے بھی نہیں پوچھ رہے اس سے. آج بھیک مانگ رہے ہیں تو اس کو بھیک دینے تیار نہیں. جی جی جی, میرے امام کے دو مصرے یاد آتے ہیں جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی کھا پھرتے. حضور کا در چھوڑ کے مت جاؤ, ٹھوکرے کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا, لوگ آتے جاتے رہیں گے, حضور کے قدموں میں پڑے. بیٹیوں سے کہتا ہوں کتنا ہی پڑھ لو, سمجھوتا کر. مل گیا ڈگری والا تو اچھا, نہیں ملا بس مومن دیکھو, ایمان والا ہے کافی ہے. بس چمڑیاں مت دیکھو, چمڑیاں بھی اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے, یاد رکھنا. تو ایک صحابی تھے, اور صحابی کو ہم کالا بھی نہیں کہتے کیونکہ ہمارا پورا مسلک ہے عشق و محبت ہے, ادب ہے, الدین کلہ ادب. لیکن ان کا رنگ پکا تھا. اب سمجھ گیا آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, رنگ پکا تھا. اور حضور علیہ السلام ان سے اکثر مذاق فرماتے تھے جیسا کہ حضور علیہ السلام کی شان ہے. حضور علیہ السلام بہت مسکراتے تھے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت میں لاکھوں سلام. یہ اسٹیج پہ منہ لٹکانے کی بدعت 14ویں صدی کے بعد شروع ہوئی ہے, ورنہ ہمارا ہر بزرگ زندہ دل تھا. صحیح ہے, ہاں ہر بزرگ زندہ دل خوش دل. ابھی منہ لٹکا کر کے بیٹھنے کو لوگ تقویٰ سمجھتے ہیں, یہ کوئی تقویٰ نہیں. اب تقویٰ ہاں, فاروق اعظم کے دور میں بندہ گردن جھکا کے بیٹھتا تھا, فاروق اعظم نے اس کی گردن پہ مکہ مارا اور فرمایا ریاکار تقویٰ گردن میں نہیں ہے دل میں. گردن جھکانے کی بجائے دل جھکا, تقویٰ دل میں رہتا ہے. تو اس لیے تھوڑا ریاکاری میں بھی ہم بچیں. بہرحال حضور کی عادت تھی مزہ کرنے, اگر یہ عنوان چھیڑے تو بڑا مزہ آئے گا, لیکن وقت نہیں, حضرت تشریف لانے والے ہیں اور میں اپنی گفتگو سمیٹ دوں تاکہ بات پوری ہو جائے. حضور علیہ السلام کی عادت تھی سے مزہ, ان کے ہونٹ موٹے موٹے, دانت بڑے بڑے, رنگ ان کا پکا تھا. ایک دن آقا نے کہا تو شادی کیوں نہیں کرتا, تو شادی نہیں کرتا تو اتنا بڑا ہو گیا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان, مجھے کون بیٹی دے گا. یہاں کے مدینے کے لوگ مالدار ہیں اور وہ لوگ غیر مدنی کو بیٹی نہیں دیتے. مدینے والے غیر مدنی کو, یہ دور تھا پہلے, مدینے والے غیر مدنی, جب ہجرت کر کے لوگ آنے لگے تو مدینے والوں نے یہ رسم توڑ دی, پھر وہ مہاجرین کو دینے لگے. پھر لوگ اسی نیت سے بھی کچھ لوگ آنے لگے کہ چلو وہاں شادی ہو جائے گی. تو پھر وہ روایت بڑی مشہور ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث, اور اس کی تفصیل آپ سنتے ہیں افتتاح بخاری کے اندر. تو انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے کون دے گا, میرا رنگ تو دیکھے نا, میرے ہونٹ دیکھے, میرے دانت دیکھے, میرا خود کا مکان نہیں ہے, یہاں کے لوگ خوشحال ہیں, مالدار ہیں, کھجوروں کے باغ ہیں, ان کے درخت ہیں, بیٹیاں خوبصورت ہیں. اب میرے آقا کی شان, اللہ اللہ. حضور نے پھر کہا تو شادی کیوں نہیں کرتا, وہ رو پڑے. پہلے تو انہوں نے جواب دے دیا, دوبارہ کہا رو پڑے. اور میرے آقا کی یہ شان ہے, حضور علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. جب دیکھا نا کہ وہ رو رہے ہیں, روتے ہوئے دیکھا, حضور تڑپ گئے اور دریائے کرم جوش میں آیا. سرے بالی ہوئے رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. اللہ اکبر. کریم آقا نے جب ان کو روتے دیکھا فرمایا روتے ہو, حضور مجھے کون بیٹی دے گا. دریائے کرم جوش میں آیا, فرمایا جا, وہ فلاں فلاں ہے نا, اس کے
گھر میں سب سے خوبصورت بیٹی ہے مدینے کی، جا اور جا کر اس سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے، رشتہ طے کر دے، میرا حکم ہے۔ توجہ، بہنوں کی بچیوں کی خاص توجہ، خود کا گھر نہیں، رنگ ایسا، ہونٹ ایسے، دانت ایسے، اور ادھر حسن کی ملکہ، آقا کا حکم، کہہ دو اس سے جا کر اپنی بچی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دے، اور بتانا کہ میں نے حکم دیا حضور، مگر اٹھنی جاؤ، اس کو میرا حکم سناؤ، اور جب وہ ہاں کرے تو میرے پاس آؤ، میں خود تمہارا نکاح پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر، دوڑے دوڑے گئے، آج تو بھاگ جگے، نصیب کھلے، میری بگڑی بن گئی، ایک اشارے ابو سے بات بن گئی بات، ان کا کرم ہو گیا، شاخ نقل تمنا ہری ہو گئی۔ اللہ اکبر، گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ فلاں، دروازہ کھلا، بات کیا، شروعات کیسے کریں؟ کہا آقا نے آپ کو سلام کر، حضور نے مجھے سلام کر، سبحان اللہ، کوئی اور بات؟ سلام کا، ہاں، اور کوئی بات؟ سلام کا، اور کوئی بات؟ آپ کی بیٹی کا رشتہ بھیجا ہے، کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ۔ اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور حسن کی ملکہ، خوبصورت بیٹی کا سراپا اور ان کا مستقبل آنکھوں میں گھوم گیا۔ ایک پکے رنگ، موٹے ہونٹ، بڑے دانت، بغیر مکان، بغیر کاروبار کے ایک انسان کے ساتھ بیٹی کا مستقبل باندھ دوں بغیر سوچے سمجھے؟ ہاں کر دو، ہاں کروں گا تو بیٹی کو کیسے مناؤں گا؟ فوراً ایمان نے جھنجھوڑا، اور اگر نہ کرو تو ایمان جانے کا خطرہ۔ حضور کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دو، نہ ہاں کرتا ہوں تو بیٹی کو کیسے مناؤں، نہ کرتا ہوں تو اللہ کو کیسے منا سکوں گا؟ اسی پشو پیش نہیں، رکو ٹھہرو، اپنی بیوی سے مشورہ کرنا، ہاں کرے کہ نہ۔ بیوی کے پاس آئے، دیکھو ایسا ایسا رنگ، ایسے ایسے ہونٹ، ایسے ایسے دانت، مگر حضور کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے۔ دونوں پریشان، ہاں کرتے تو بیٹی کو کیسے منا، نہ کرتے اللہ کو کیسے راضی کریں؟ ایسے میں دونوں پشو پیش میں تھے۔ بیٹی آئی، باپ اور ماں کا دامن پکڑا، بیٹی اس دور کی بیٹی، رسول اللہ کی وفادار بیٹی، حضور کی امت کی وفادار بیٹی، اس امت کی آبرو بیٹی، کیسی بیٹیاں تھی وہ، ناز ہے ان بیٹیوں پر، قیامت تک مسلمان ان بیٹیوں پہ ناز کرتے رہیں گے۔ میری بیٹیوں کی توجہ چاہتا ہوں، بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ ماں باپ کو کہا، امی بابا کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، کوئی غور کرنے کی ضرورت نہیں، بس بات اتنی ہے نا، آقا کا حکم ہے، آنے والے کو مت دیکھو، دیکھو بیٹیوں کی فکر، آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے خدا کے محبوب کو دیکھو۔ بابا تیری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے، کسی کا رشتہ ماں طے کرتی ہے، کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں، تیری بیٹی کا رشتہ حبیب خدا نے طے کیا ہے، محبوب اعلیٰ نے طے کیا ہے، اللہ کے محبوب نے طے کیا ہے، انہی پہ چھوڑ دو۔ اب وہ بیٹی کہتی ہے، سارے غم کے کڑوے گھونٹ پی لوں گی، سارے غم کے کڑوے گھونٹ پی لوں گی، رسول اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، میں گھر میں نہیں درختوں کے سائے میں جی لوں گی، لیکن جان ایمان کو ناراض نہیں کر سکتی، میں مالدار باپ کی بیٹی بدن پر پیون والے کپڑے لگا کر کے زندگی گزار لوں گی، حضور کو ناراض نہیں کر سکتی۔ ان کی خوشی میں ہر خوشی ہماری ہے، وہ خوش ہے تو سب خوش ہے۔ جاؤ بابا کہہ دو اس سے کہ ہم نے ہاں کر دیا ہے، اللہ اللہ، پھر ہاں ہو گیا، نکاح حضور نے پڑھایا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو اللہ کے رسول نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، تو نے میری خوشی کا خیال کیا نا، خدا تجھے آباد۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، آقا نے تو جس
جس کی نظر اٹھنے پہ قبلہ بدل جاتا ہے اس کی دعاؤں سے تقدیر نہ بدلے گی؟ بغیر گھر کے، بغیر کاروبار کے، پکے رنگ کے شوہر کے ساتھ اس لیے نکاح ہو رہا ہے حضور کی خوشی، حضور خوش ہو جائے۔ آقا نے دعا دی خدا تجھے آباد رکھے۔ چند ہی دن گزرے، واللہ حدیث اٹھا کر پڑھے کتاب میں نے تو بطور مفہوم علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں پڑھ دیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اصل حدیث کی کتاب کی طرف رخ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا چند ہی دن گزرے تھے، حضور کی دعا آباد رکھنا، آباد رہنے کا، حضور کی دعا، خود کا مکان ہوا، خود کا کاروبار ہوا۔ وہ میاں بیوی اتنے مالدار ہو گئے کہ مدینے منورہ میں عورتیں باتیں کرتی تھی کہ سب سے زیادہ پورے مدینے میں اگر کوئی پیسہ خرچہ کرتا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی خرچہ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس لیے حضور کی دعا کا اثر تھا۔ میں بھی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر نباہ کر لو کسی غریب کے ساتھ حضور خوش ہو جائے، نباہ کر لو کسی پکے رنگ کے آدمی کے ساتھ حضور خوش ہو جائے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں نباہ کر لو کسی غریب کے ساتھ حضور خوش ہو جائے تو میرے بھائیوں حضور کی دعا ملے گی۔ ساس سسر کی بھیک والے جہیز سے اچھا ہے کہ دامن میں رسول اللہ کی دعا مل جائے۔ جس کے دامن میں حضور کی دعا ہے اس کے دامن میں کیا چیز کی کمی ہے؟ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے۔ ارے نادان، یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی، غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ، قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ آؤ عہد کرو، ہم قوم کی بیٹیوں کی آبرو بچائیں گے، قوم کی بیٹیوں کی عزت بچائیں گے، لیکن صرف نعروں سے نہیں، صرف جلسوں سے نہیں، جو ہم نے وعدہ کیا ہے جائز نہیں لیں گے۔ سیدھی سادھی کوئی بھی لڑکی دیندار ہوگی پرائیورٹی دین کو دیں گے، ایمان کو دیں گے، اور قوم کی بچیاں بھی پرائیورٹی دین اور ایمان کو۔ ایک بات یاد آئی، میں آپ بات ختم کر رہا تھا، ایک خوبصورت بات یاد آئی۔ ایک نحوی تھے، نحوی علم نحو کے امام تھے، نحوی۔ وہ بڑے پکے اور کالے رنگ کے تھے، چہرہ بہت قبول صورت نہیں تھا، اور ان کو بیوی مل گئی تھی بہت خوبصورت۔ تو جب بھی وہ گھر میں آتے تھے تو بیوی کو کہتے تھے تو بھی جنتی ہے میں بھی توجہ ہے جی۔ جنتی بننے کے نسخے آپ نے بہت سنے ہوں گے، آپ تھوڑا سمجھ سے بھی سن۔ حالانکہ میں جنت کی بات اس لیے کم کرتا ہوں کہ قوم دلیر نہ ہو جائے، تھوڑا سا پکڑ کر چل جائے، لیکن بہرحال میرا عقیدہ یہ ہے، ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاد کو کافی ہے۔ فکر رضا ہماری ارد گرد اس طریقے سے ہمیں جکڑے ہوئے جیسے مکڑی کا جالا تنا ہوتا ہے، اس سے کوئی نکل نہیں سکتا، ویسے فکر رضا نے ہمیں جکڑ رکھا، اور اسی کو ہم اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات تو اس لیے اس سے ہٹ کر کہیں جانا نہیں، لیکن بہرحال قوم کو جو اب بے عمل ہے پھر وہ جنت کے خواب دیکھتے تو تھوڑا سا ان کو سمجھانا بھی پڑے، لیکن جنت میں جانے کا ایک نسخہ سن لیں۔ وہ نحوی صاحب بہت بڑے علامہ تھے، عالم تھے، جب بھی گھر میں آئے خوبصورت بیوی وہ کہتے تھے تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ موڈ اچھا ہوتا ہے تو سب بات اچھی لگتی ہے، جب موڈ آف ہو تو پھر اچھی بات بھی۔ اور ہر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن مار پیٹ گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے۔ میاں بیوی میں ہر جھگڑے کے بعد ایک نئی لذت آتی ہے نا، وہ ہونا چاہیے، لیکن مار پیٹ اور غصے والا نہیں، طلاق والا نہیں۔ بھائی انبیاء کے یہاں بھی تو ایسا ہے کہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جواب دینے لگی تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ سارہ مجھ سے منہ چلاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، میرے پیغمبر میرے خلیل اس کو سیدھی مت کر ورنہ تم توڑ دو گے، توڑنا طلاق دینا برابر۔ تو اگر وہ نحوی کہتے تھے تو بھی جنتی اور میں بھی۔ ایک دن جھگڑا ہوا ان کا مولانا کا ان کی بیوی سے، توجہ آپ کی، تو انہوں نے کہا تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ تو اس نے غصے میں کہا یہی پہاڑا پڑھتے رہتے ہو تم بھی جنتی میں بھی جنتی، کبھی بتاؤ گے بھی جنتی کیسے؟ تو کہا دیکھو میں کتنا بدصورت ہوں بظاہر اور تم خوبصورت ہو، تو تم جب مجھے دیکھتی ہو تو صبر کر لیتی ہو، تم صبر کی بنیاد پہ جنتی ہو، اور میں جب تم خوبصورت کو دیکھتا ہوں تو شکر کرتا ہوں، تو میں شکر کی بنیاد پہ جنتی ہوں۔ تو تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی۔